بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی تقریر جو انہوں نے کراچی شہر میں کی ہے، اور ملک کو لوٹنے والوں کو جس طرح انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے، وہ بہت ہی زبردست انداز سے یہ بات سامنے لائے ہیں، بہت ہی جوش اور جذبے کے ساتھ، خلوص کے ساتھ۔ اب اس کے بعد انہوں نے کیا بات کہی ہے وہ پہلے سن لیں، اور اس کے اوپر انشاءاللہ میں تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے پاکستانیوں، میرے کراچی کے لوگوں، انشاءاللہ یہ ملک ایک بڑے عظیم خواب کا نام ہے۔ اس ملک بننے کے اوپر جو نعرہ لگا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے سوا ہم کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتے، اور یہ ڈاکو جنہوں نے پیسے چوری کر کے باہر رکھے ہوئے ہیں، یہ ہر باہر سے طاقتوں کے سامنے یہ جھکتے رہے۔ یہ وہ بات ہے جو میری ساری گفتگو کا مرکزی نقطہ ہوتا ہے۔ جب کبھی مجھے موقع ملتا ہے میں اسی کو یاد دہانی کرانے کی کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب خود آپ بتا رہے ہیں، اور بالکل صحیح ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد پھر کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا ہے۔ تو پرائم منسٹر صاحب، پھر آپ مزار کے سامنے جا کر کیوں جھکے؟ اور اتنے جھکے کہ بالکل زمین پر ماتھا ٹیک دیا۔ اور بعد میں جب کسی اینکر نے آپ سے جب پوچھا، وہ ویڈیو بھی میں نے دیکھا ہے، کہ اس نے کہا کہ آپ تو بڑے مذہبی ہیں، آپ کیوں جا کے سجدہ ریز ہو گئے؟ تو آپ نے آگے سے یعنی اس کی تشریح کی کہ نہیں، یہ وہ شرک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا تو شرک کر ہی نہیں سکتا ہے، یہ وہ محبت ہے، یہ وہ عقیدت ہے۔ تو میں بہت ہی جو آپ کو یہ پہلے بھی بتاتا رہا ہوں، پھر بتا رہا ہوں، پرائم منسٹر صاحب، یہی شرک ہے، یہی شرک ہے، آپ اس پر غور کریں۔ اور جب ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا ہے، اور یہ جو دوسرے امریکہ کے سامنے جھکتے رہے ہیں وہ بھی جھکنا ہے، الگ وہ سیاسی جھکنا ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو اصل جھکنا ہوتا ہے، جو شرک ہوتا ہے خاص کر، وہ یہ جھکنا ہوتا ہے جو عقیدت سے کسی کے سامنے انسان جھکتا ہے، اپنی گردن جھکا لیتا ہے، کوئی کمر تک جھکتا ہے، کوئی گردن صرف جھکاتا ہے، وہ بھی جھکنا ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ جھنڈے کے سامنے جھکنا، کراٹے ماسٹر کے سامنے جھکنا، حتیٰ کہ عید بقرعید کے اوپر جو لوگ عقیدت اور محبت سے والدین کے قدموں میں آ کے بوسہ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے غضب کو للکارنا ہے۔ والدین کی اطاعت ہے، ان کی عزت ہے، بندگی نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے ان کے سامنے اس انداز سے جس طرح اللہ کے سامنے جھکا جائے۔ تو یہ سارے جتنے یہ لوگ ہیں، یہ اصل میں ان کا جو اس سے بڑا مسئلہ ہے، اس سے بڑا جو ان کا جرم ہے، کرپشن کے علاوہ جو مذہبی کرپشن ہے، وہ سب سے بڑا ان کا جرم ہے۔ خاص کر فضل الرحمان صاحب اور ان کے والد صاحب مفتی محمود صاحب بھی یہ مزاروں کے سامنے جھکتے رہے ہیں، وہاں حلوہ بانٹتے رہے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، عرس اور میلے کرتے ہیں، اور یہ بھٹو خاندان نے جو وہاں سونے کے دروازے لگائے، یہ اصل میں شرک ہے، یہ کرپشن ہے، مذہبی کرپشن ہے۔ اگر آپ اپنے اس انداز کو ذرا دینی نقطہ نظر سے پھیر دیں تو یقین کیجئے حقیقی معنوں میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی۔ ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے، عوام کی یوتھ آپ کے ساتھ ہے، اور آپ توحید کا رخ اختیار کریں، اپنے شرک سے اعلان کے ساتھ توبہ کریں کہ میں جو مزار کے سامنے جھکا ہوں، یہ انہی مولویوں، انہی علماء جو فضل الرحمان جیسے علماء ہیں، اور خادم رضوی جیسے، طارق جمیل جیسے، تقی عثمانی جیسے، انہی لوگوں کی وجہ سے میں ان کے سامنے یعنی جھک گیا ہوں۔ مجھے نہیں سمجھ تھی، میں توبہ کرتا ہوں، مالک سے معافی مانگتا ہوں۔ ہمارے بھائیوں نے اس کی نشاندہی کی ہے۔ تو یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں، یہ صحیح معنوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، پھر دیکھنا اللہ کی مدد کیسے آئے گی۔ پھر یقین کیجئے، پھر چائنا، رشیا سب آپ کے انڈر آئیں گے۔ اتنی بڑی طاقت آپ کے ساتھ ہے جس کے سامنے یہ ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم بالکل کام نہیں دے سکتے ہیں۔ پوری دنیا سرنڈر کرے گی انشاءاللہ اگر آپ اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جائیں۔ اور اگر آپ اللہ کے سامنے سرنڈر نہیں ہوتے ہیں، یاد رکھیے جس طرح یہ ملک کا ہمارا سودی نظام ہے، اور خاص کر سودی نظام سے بھی بڑا جرم سودی نظام، یہ یاد رکھیں یہ ماں کے ساتھ بدکاری کرنے سے 70 گنا بڑا ہے۔
میرے پیارے بھائیوں غور کرو، ماں کے ساتھ نکاح کرنے سے 70 گنا بڑا ہے یہ جرم جس کو سود کہتے ہیں، جس کے لیے ہم کہتے ہیں ہم نے تھوڑی سی شرح کم کر دی، تھوڑی سی ہم نے یہ ریٹ بڑھا دیا، کم کر دیا، تو یہ کم کرنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ختم کرنے کا معاملہ ہے۔ تو اتنا بڑا گناہ، اور یہ جو مزار کے اوپر سجدہ کرنا، چادر چڑھانا، عرس اور میلے کرنا، ان کے واسطے وسیلے دینا، ان کے رکوع اور سجدے ثابت کرنا، یہ سود سے کروڑوں خربوں گنا بڑا گناہ ہے اور ناقابل معافی ہے۔ باقی سارے گناہ، قاتل، چور، ڈاکو، سب کچھ ایک نہ ایک دن معافی ہو جائے گی ان کی، لیکن یہ شرک کرنے والوں کی کبھی معافی نہیں ہوگی، کبھی معافی نہیں ہوگی۔ یہ جہاد جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ جہاد دیکھیے صحیح معنوں میں یہ ملک کے ڈاکوؤں کے خلاف آپ جہاد کر رہے ہیں، لیکن یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پہلی شرط ایمان خالص، توحید کا عقیدہ، رد شرک کے ساتھ بدترین دشمنی، اور کوئی بت پرستی نہیں ہونی چاہیے۔ آئیے مسلمان، بت پرستی ہے، یہ بت پرستی ہے، چادریں چڑھانا، ان کے سامنے رکوع کرنا، ان کے سامنے سجدے کرنا، جس طرح بتوں کے سامنے سجدے کرنا شرک ہے، جرم ہے، اسی طرح مزاروں کے سامنے سجدے کرنا، ان درگاہوں کے سامنے سجدے کرنا یہ شرک ہے اور اللہ کو گالی ہے۔ اللہ کو گالی دینے کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ چاہے کوئی جرنیل ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، بڑے سے بڑا ہو، کوئی ہو، اللہ کے بندوں اپنی ہمیشہ کی آخرت برباد کر دو گے۔ لہذا اپنی پوری توانائی، یہ تمہارا پسینہ نکلے اللہ کے راستے میں۔ پھر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کا رخ پھیر دو، ان ساری باتوں کا رخ اللہ کے دین کی طرف پھیر دو میرے بھائیوں۔ ماحول بھی بنا ہوا ہے اور پوری دنیا کا ایک سسٹم حرکت میں آیا ہوا ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو ہلا دیا ہے ایمان خالص کے لیے۔ واقعی یہ پاکستان معمولی چیز نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ یہ بنے گا، یہ ہوگا صحیح معنوں میں نیا پاکستان، نیا پاکستان۔ اگر سود اسی طرح چل رہا ہے، مزار اسی طرح چل رہے ہیں، پیری مریدی اسی طرح چل رہی ہے، جمہوریت کا مشرکانہ نظام اسی طریقے سے چل رہا ہے، تو پھر نیا پاکستان تو نہیں ہے، یہ تو پرانا ہے، پرانا نہیں، نیا بنے گا انشاءاللہ، نیا پاکستان بنے گا جس کے اندر شرک اور کفر کا جنازہ اٹھے گا۔ کوئی پیری مریدی نہیں ہوگی، کوئی عرس اور میلہ نہیں ہوگا، کوئی یا علی مدد پکارنے والا نہیں ہوگا، کوئی یا رسول مدد پکارنے والا نہیں ہوگا، سب ہر طرف لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، یہ ساری نفرتیں ختم ہو جائیں گی، یہ فرقہ بندی ختم ہو جائے گی، بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت، جمہوریت، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا میرے بھائیوں۔ ایک اللہ کا دین، نظام۔ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے، صحابہ کرام کی پوری زندگیاں آپ کے سامنے ہیں۔ ان کا صرف یہ نماز روزہ نہیں، یہ حکومت کرنے کا انداز، جنگیں کرنے کا انداز، صلح کرنے کا انداز، مہاجرین کیسے ہوتے ہیں، بھائی چارہ کیسے ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں وہاں موجود ہیں۔ تو ان چیزوں سے صرف نظر کر کے دوسری چیزوں کی طرف اپنا رخ کرنا، اور پھر جب موقع ہے صرف ان کی مثال دے دینا کہ نبی علیہ السلام فلاحی ریاست، مدینہ ریاست، تو اس طرح تو اللہ تو نہیں متاثر ہوتا ہے۔ عملی میدان میں آئیں، عملی طور پر آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خود پاکستان آرمی کا افسر ہوں، 7 پنجاب ریجمنٹ سے میری ریٹائرمنٹ ہوئی ہے، اور وہ بھی ریٹائرمنٹ بھی ہے کیا، یہ بھی ایک کیس ہے انشاءاللہ جب اسلامی حکومت آئے گی یہ کیس بھی کھلے گا کہ ارشد کربلائی کو 7 پنجاب ریجمنٹ سے کیوں نکالا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔